مظاہرہ ان کے لیے اشد لازم ہے۔ جس طرح کہ عرض کیا گیا کہ اسلام میں آداب و اخلاق یہ زندگی کے تمام پہلو کے اوپر محیط ہے۔ زندگی کے اہم مسائل کے ساتھ ساتھ جو آداب زندگی میں ہے، اسلام کھانے پینے، رہنے سہنے، بیٹھنے اٹھنے، ملنے جلنے، ان تمام کے ساتھ ساتھ اسلام آداب زندگی پر اس قدر زور دیتا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے اور آنے تک کے طریقے اور آداب کو اسلام سکھاتا ہے۔ بیٹھنا اٹھنا، کس طرح بیٹھنا ہے، مجلس میں کس طرح بیٹھنا ہے، تنہائی میں کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، کس طرح لوگوں سے رویہ رکھنا ہے، بھلی گیدرنگ کے اندر کس طرح بیٹھنا ہے، یہ تمام چیزوں کو پر اسلام انتہائی گہری نظر ڈالتا ہے اور بندوں کو اس بات کا پابند کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں کردار سازی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے اگر کردار سازی نہ ہو تو وہ جانور ہوتا ہے، مثل جانور کے یعنی وہ ہے تو انسان جو دو ٹانگوں پر چل رہا ہے، عقل ہے، دماغ ہے، شعور ہے، لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہے کہ جیسے کوئی جانور۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے، حضور کی سنت نے، طریقے نے، قرآن کی کئی آیات نے انسان کی کردار سازی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ انسان کے آداب اور اخلاق ہی اس کو حیوان سے ممتاز کرتے ہیں اور علیحدہ کرتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی زندگی کی عظمت کی معراج آداب اور اخلاق کی وجہ سے ہے۔ انسان جو مدارج کو طے کرتا ہے اور اس کے ارتقاء اور اس کی ترقی کے جو مدارج ہیں، اس کی روح اور اس کا پہلا ذریعہ جو ہے وہ آداب ہے، وہ سلیقہ ہے، وہ طریقہ ہے اور وہ اخلاق ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے آیت کی تفسیر سے پہلے کہ ایک بہترین معاشرہ اور ایک بہترین سوسائٹی کی طرف اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے، کیونکہ ظاہر سی انسان جو ہے وہ تنہا زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ انسان کی فطرت میں، انسان کی سرشت میں، انسان کی طبیعت میں ملنساری رکھی گئی ہے کہ وہ مل کر رہے، اور مل کر رہنے سے ایک معاشرہ ترتیب پاتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے۔ ہم بڑے عجیب ہیں، گھر کے لیے بہو یا بیٹی کو بیاہنے کے لیے داماد اچھا با اخلاق رکھنے کی امید اور تمنا کرتے ہیں، لیکن وہ آسمان سے تو نہیں اترے گا، وہ اسی معاشرے میں ہوگا، وہ اسی سوسائٹی میں ہوگا۔ تو سوسائٹی کی درستگی اور معاشرے کی درستگی پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اور ہم اپنے گھر کو بھلائی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اگر معاشرے میں بد اخلاقی، بد نظمی، بد تہذیبی، بے سلوکی کی آگ رکھی ہو تو اس سے ہمارا گھر یا ہماری ذات محفوظ رہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو بد اخلاقی، بد تہذیبی، بے ادبی اور بد سلوکی کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچائیں، تو ضروری ہے کہ پھر میرا اور آپ کا رویہ معاشرے کے اندر احسن ہونا چاہیے، آداب کے ساتھ ہونا چاہیے، سلیقے کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم معاشرے کے ایک فرد ہیں، ایک جز ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ ہمارا گھر بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ اس لیے اسلام نے سوسائٹی میں چلنا کیسے ہے، سواری کیسی چلانی ہے، سڑک پر کیسے چلنا ہے، سڑک کے کنارے کبھی تھک کر بیٹھنا پڑ جائے یا سستانا پڑ جائے تو اس کے آداب کیا ہے، لوگوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ جو ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو اس میں آپ کے چہرے کے خد و خال پر سختی ہونی چاہیے یا مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ کسی مجلس اور گیدرنگ کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو کرسیوں پر کس طرح بیٹھنا چاہیے، زمین پر کس طرح بیٹھنا چاہیے، کسی ذکر اور فکر کی محفل کے اندر بیٹھنے کے آداب کیسے ہیں، تو اسلام نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا، کیونکہ جن کو یہ مینرز نہیں آتے وہ انسانی شکل میں جانور ہے، اور اسلام کی نظر میں وہ کبھی محبوب نہیں ہو سکتا جسے آداب زندگی، لوگوں کے ساتھ برتنے کا طریقہ، سلیقہ، رویہ نہیں آتا۔ اور بالخصوص جو اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر تو خاص طور پر اس کا لحاظ اور خیال بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسلام دشمن ہو یا
اسلام بیزار طبقہ وہ فوراً دینی طبقے کے اوپر یہ تعبیر کرتا ہے کہ پگڑی بہت اچھی باندھ لی آپ نے، کپڑا بہت اچھا پہن لیا، آپ میں رویہ نہیں آیا، آپ میں مینرز نہیں آئے۔ میں اپنی ایک بات عرض کروں کہ میں تقریباً پوری دنیا اور پورا ملک گاہے گاہے میرا جانا آنا ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جو سیکولر طبقہ دینی طبقے کے اوپر یہ تنقید کرتا ہے کہ آپ تقریر اچھی کر لیتے ہیں، بول اچھا لیتے ہیں، لباس اچھا پہن لیتے ہیں، لیکن آپ کو سلیقہ لوگوں کے ساتھ نہیں آتا، یقیناً کسی کی غلطی ہوگی، لیکن میں کبھی کبھار ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھ کر، یا جب آپ کی فلائٹ کا لاؤنج ہوتا ہے تو کیو لگ جاتی ہے، لائن لگ جاتی ہے، وہاں پر یا سڑکوں پر دیکھتا ہوں کہ اکثر سیکولر طبقہ جانور ہوتا ہے، ان کا رویہ بھری محفل میں زور سے قہقہ لگا کر ہنسنا، متکبر انداز کے اندر ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر بیٹھنا، سامنے اگر کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے تو بڑی سختی کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا پراؤڈنس اور اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھ کر کے جیسا بہت مالدار ہوں یا بہت اہل علم ہوں۔ یہ میں نے اپنا تجربہ دیکھا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جس کے جسم اور لباس پر آداب شریعت ہو، داڑھی شریف ہے، امامہ ہے، ٹوپی ہے، یا وہ کسی طریقے سے اسلامی کلچر سے ہم آہنگ نظر آ رہا ہے، وہ بھی، یا کوئی بھی شخص ہو، انسانیت کے لیے زندگی کے معیارات ضروری ہے۔ اس میں کسی مذہبی طبقے کو تنقید کرنے کی بجائے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یقیناً اس فرد کو، اس شخص کو تنقید کا نشانہ ضرور بنایا جائے گا کہ جو انسان ہو، مسلمان ہو، دین کے قریب ہو، لیکن اسے لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو مجلس میں بیٹھنے کے آداب نہیں آتے۔ جیسے ہماری مسجد میں دیکھیں، آئیں گے وہاں پر ٹک لگا کر بیٹھ جائیں گے، ٹانگیں پھیلا دیں گے اور کہیں گے ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے پہلی صف تک آ جائیں گے، پھر امید رکھیں گے کہ نماز مقبول ہو۔ یہ انتہائی درجے کی بد تہذیبی ہے، ایسے شخص کو اسلام اور دین نے کبھی پسند نہیں کیا، جسے زندگی میں لوگوں کے ساتھ میل جول، رویے، اخلاق، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کی رسپیکٹ جس کے اندر نہ آئی ہو۔ آج ہمارا موضوع سورہ مجادلہ سے یہی ہے، جس کو ہم تھوڑے وقت کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آداب زندگی پر میں نے بات کی ہے، لہذا گزر بسر، رہن سہن، کھانا پینا، ملنا جلنا، بیٹھنا اٹھنا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانا اور آنا، اس کو بھی اسلام بڑے سلیقے کے ساتھ انسانی ضابطے کو بیان کرتا ہے، جس سے انسان کا ایک معیار مکمل ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر چند باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات آداب کی چلی گئی ہے تو پھر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے ہوش سے، بڑی چالاکی سے، بڑی سمجھداری سے، بڑی بیداری سے میں اور آپ اس بات کو سنیں، زندہ لاش بن کر نہ بیٹھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق عمدہ ہیں۔ اور یہ سمجھ لیجئے، بندے کا عمل کم ہو اور رویہ اچھا ہو لوگوں کے ساتھ، مجلس کے اندر رہن سہن، کھانا پینا، آداب، اگر اس کے عمل میں کمزوری ہو اور رویہ اچھا ہو تو قیامت کے دن اللہ اس رویے کی وجہ سے عمل کے کھاتے کو پورا کر دے گا۔ لیکن کسی کا عمل بہت زیادہ ہو اور لوگوں کے ساتھ پراؤڈی ہو، الگ تھلگ بیٹھنا، لوگوں کو سخت چہرے کے ساتھ دیکھنا، یا کوئی سامنے آ کر بیٹھ گیا تو اس کے آگے ٹانگوں پہ ٹانگیں ڈال کر بیٹھ جانا، یعنی ایسا کوئی رویہ اختیار کرنا کہ جس سے رسپیکٹ اور اگلے کی تعظیم اور اس کا لحاظ جاتا ہو۔ یہ بات ہو رہی ہے تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ بات کس سے ہو رہی ہے۔ اگر اس نے 100 رکعت نفل بھی پڑھی ہو تو کخ اس کو کچھ نہیں ملنا۔ جس کا عمل زیادہ ہو، رویہ ٹھیک نہ ہو، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ دین بیان کرتا، یہ سن لیں ہم ذرا، زندہ لاش نہ بنے۔ آج مانا کہ ہمارا پورا سیاسی اور تعلیمی نظام کلیپس کر چکا ہے، استاد ہو یا شاگرد ہو، کوئی آداب و رویہ نہیں، نہ ادارے کا، نہ کتابوں کا، نہ ماں باپ کا۔ لیکن کیونکہ ہم نے مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، اس چیز کے بارے میں اسلام بیان کرتا ہے۔
جمائیاں آ رہی ہیں تو سب کے آگے اتنا بڑا منہ کھول کے جمائی لے رہے آ کر کے، کھارا کھا رہے ہیں تو جناب چپ چپ کی آوازیں آ رہی ہیں، منہ سے کھانا گر رہا ہے، پان بہ رہا ہے، گٹکا کھا رہے ہیں، اور پھر سمجھ رہے ہیں 11ویں شریف میں جائیں گے تو مغفرت ہو جائے گی، یہ کر لیں گے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمل میں اگر کمزوری ہو اور رویہ بندے کا سوسائٹی میں درست ہو تو ایمان اور رویہ جو ہے وہ عمل کی کمزوری کو مکمل کر دے گا۔ لیکن اگر عمل زیادہ ہو، تکبر ہو، حسد ہو، نخوت ہو، بد تہذیبی ہو، ابھی وضو وہاں پر کرتے ہیں اور یہاں تک داڑھی بھی ہوتی ہے، داڑھی شریف بھی ماشاءاللہ ہے، یہاں تک آستینیں چڑھی ہوتی ہے، مسجد کی صف تک آ رہے ہوتے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو ایسے کو انسان نہیں کہا جاتا، جانور کہا جاتا۔ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ کہا ہے ابھی آپ کے سامنے کہ اسلام کی بارگاہ کے اندر، اسلام کے اندر سب سے زیادہ چیز رویہ، اس کو یہی نہیں پتا وہ آیا کہاں پر۔ مسجد میں اے سی چلتا ہے تو یہیں گھس رہے ہوتے ہیں، شکر ہے مسجد والوں نے شاید اے سی نکال دیا، صفیں بھر گئی ہیں پھر بھی اندر آ رہے ہیں۔ وہ سائیڈ کا راستہ جو بنا ہوا ہے نا، وہ قطع صف ہے، اس طرف نماز نہیں ہوتی ہے، وہ صرف باہر نکلنے والوں کا راستہ، ادھر آ کر نماز پڑھیں گے۔ صف وہاں پر ختم ہو گئی ہے، سائیڈ میں لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، اس طرف کھڑے ہونے والے شخص کی نماز نہیں ہوتی، لیکن ایئر کنڈیشن چل رہا ہے تو وہ ادھر آ کر کھڑا ہوگا، ادھر پیچھے جگہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر کوئی بارش ہو رہی ہے یا طوفان آ گیا ہے یا جناب باہر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ادھر آ کر بیٹھیں گے تو آپ پہلے مسجد میں تشریف لائیں، تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے ادا ہوتی ہے، نماز کے آداب اور صف کے آداب کیا۔ جمعے کے دن امام کو خطبہ روک کر بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، یہ نماز کے حکم میں صحیح ہو کر بیٹھیں۔ آپ آگے سے بڑی بڑی آنکھیں نکالتے ہیں کہ آپ کس کو بتانے آئے، تو تم وزیر اعلیٰ یا کسی سیاسی پارٹی کے گھر نہیں آؤ، تم خدا کے گھر آئے ہو، تمہیں کان پکڑ کر انسان کا بچہ بنایا جائے گا اور تمہیں بتایا جائے گا کہ یہ طریقہ ہے، کیونکہ مسجد کے اگر آداب نہ آتے ہوں تو یہ کیسی مسلمانی ہے۔ تو وہاں آ کر قطع صف میں سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر لگا وہ، اس طرف آ کر بیٹھ جائیں گے کہ نماز ہو رہی ہے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صف درمیان سے اگر بریک ہو جائے، کٹ جائے اور ختم ہو جائے اور تھوڑا سا اسپیس ہو تو ادھر آنے والے شخص کی نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، وہ دوبارہ پڑھے گا، اس لیے کہ وہ راستے میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ صف ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آداب اور سلیقے سے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اور فرمایا کہ میزان میں اللہ کے حضور ترازو میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا، وہ انسان کا رویہ ہوگا۔ یہ تو میں صرف ایک مقدمہ ذکر کر رہا ہوں، آگے جب حدیثیں آئیں گی تو بات۔ آج کل ہمارے وہاں بغیر ٹوپی کا بھی رواج چل پڑا ہے نمازوں کے اندر، پھر پوچھتے ہیں کیا ٹوپی ضروری ہے؟ پرانے فتاوے دیکھیں تو بات الگ ہے، بال جانوروں کی طرح اتنے بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ حضور سید عالم تشریف فرما تھے، مشکاۃ شریف کی حدیث، ایک شخص آیا اس کی داڑھی بکھری تھی، فرمایا حضور نے کہ نکلو یہاں سے، باہر جاؤ اور اپنے بالوں کو سوار کراؤ۔ پھر حضور نے بھرے مجمع میں لوگوں سے کہا کہ لوگ اس طرح آتے ہیں مسجدوں میں جیسے شیطان، کوئی اپنے اوپر اگر ہم کوئی ہیبت، کوئی سلیقہ، کوئی رویہ طاری نہیں کریں گے تو اندر سے ہمیشہ خواری رہے گی، نا امیدی رہے گی، لالچ رہے گی، کیونکہ یہ لالچ، نا امیدی، حسد یہ بے چینی کا نتیجہ ہے۔ نشے میں آ جانا، نشہ کرنا، یہ بے چینی کا طریقہ ہے، اور بندہ اس وقت تک اندر سے بے چین رہتا ہے جب تک اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب رویہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، تو کم خرچ میں بھی اس کا دل مطمئن رہے گا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے، جب وہ کسی کے حق کو مارے گا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، کسی کے ناحق مظاہرہ کرے گا، تو چاہے اس کے پاس بڑی پراڈو گاڑی ہو یا بڑی گاڑی، وہ اندر سے بے چین رہے گا۔ لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ رویے کی درستگی دکھایا جائے گا تو ایک اللہ نے اسپرچول جو روحانیت انسان کے اندر رکھی ہے، اس سے خود غیر محسوسی طور پر اس کو دماغ میں ایک سکون محسوس ہوگا۔ میں اور آپ یہ بات محسوس کرتے ہیں، ہماری اگر کسی سے خدا نخواستہ مغز ماری ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد ہمارا ضمیر ہمیں گلٹی کرتا ہے، اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، تو پتہ چلا کہ انسان اصل میں اس روحانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بندہ
اب وہ چاہے خود کوئی تفریح کے لیے نکل جائے یا نیند کی ٹیبلٹ کھا کر سو جائے، پھر اس کو وہ گھبراہٹ رہے گی جب تک اگر وہ اپنے رویے کی تلافی نہیں کرے گا۔ جب وہ اپنے رویے کی تلافی کرے گا تو پرسکون ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کے اندر عمل میں رویے کا بہت بڑا دخل ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں اپنے اور آپ کے لیے یہاں پر ذکر کیا۔ اسی وجہ سے میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہماری اس مسجد جامع حبیبیہ میں عقائد پر بھی بات ہوتی ہے، تاریخ پر بھی بات ہوتی ہے، حالات پر بھی بات ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے تصوف و طریقت اور آداب پر سماعت کیا ہے، آج سے ہم کچھ اخلاقیات پر اور آداب زندگی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ انتہائی ضروری آیت یہاں پر جاری ہو رہی ہے، سورہ مجادلہ ہے، 28واں پارہ ہے۔ یہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں بار بار ممبر سے، یہاں سے آپ کو بار بار آیت سورت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ فالتو بھٹکنے کی بجائے ہم اپنے موبائل فون میں قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس میں جو جمعے کے دن ہم نے علماء کے پاس بیٹھ کر آیت کریمہ پڑھی تھی اس کو ایک دفعہ ریوائیو کرنے کے لیے پھر تفاسیر کے ساتھ اس کو دوبارہ پڑھیں، تاکہ ہمارے اندر شعور اور سمجھ کی روشنی آئے اور یہ سستی، کاہلی، بے مروتی، جہالت ہم سے جائے۔ یہ ہمارے اندر رویوں کا بڑا اختلاف۔ مثلا میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو ذرا ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، جس طرح میں نے بھی عرض کہ نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے، اگر وہ مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ ہم تلاوت قرآن کو بھی سنتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ ہم جو ہے وہ نعت شریف کو بھی سنتے ہیں۔ لیکن یہی چیز اگر شادی بیاہ کے اندر ہو تو ایک ویڈیو بنا کر دیکھی جائے کہ وہی جناب کرسیوں پر کس طرح بیٹھتے ہیں، وہی تلاوت کی جا رہی ہے، اسی طرح نعت پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس وقت رویہ کیا ہوتا ہے، میں تو شادی میں آیا ہوں۔ تو جہالت میں اپنا ذہن ایک تکبر کی طرف جاتا ہے، اس ذکر کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں آپ وہی تھے جو مسجد میں قرآن سن رہے تھے، آج تو ویسے نہیں لگ رہے، آج تو رویہ آپ کا بالکل بدلا ہوا ہے۔ شاید ماحول کی دیکھ کر خربوزے نے خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدل لیا ہے، تو شاید آپ نے ایک ہال کو دیکھ کر رویہ، یا ہم بیٹی والے ہیں یا بیٹے والے، اور اگر بیٹے والے ہیں تو وہ زیادہ اکڑ کر بیٹھتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، تاکہ وہ بتائیں نا کہ جناب ہم لڑکے والے ہیں یا شادی والے ہیں۔ نعت وہی ہو رہی ہے، قرآن وہی پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کا رویہ بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ اپنا ایک مرتبہ بتانا چاہ رہا ہے۔ یہ انتہائی ذہنی مرض ہے، یہ جہالت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مسجدوں کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کا رویہ اور ہوتا ہے، باہر بیٹھتا ہے تو اس کا رویہ اور ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت سے پہلے ایک بات، یہ جو میں چند چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اسی طرح مجلس کی طرف جو گیدرنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، جو ہم بیٹھتے ہیں ذکر سننے کے لیے یا ایسی گیدرنگ میں کبھی بیٹھتے ہیں، تو شریعت نے اس کے بڑے سخت آداب ذکر کیے ہیں، کیونکہ گیدرنگ میں بیٹھنا محبت کے بھلائی، محبت کے فروغ کے لیے ہوتا ہے۔ کیونکہ بندہ جب جڑ کر بیٹھتا ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے، کیونکہ بندہ کسی سے ملتا نہیں ہے تو دل میں دوری آتی ہے، اور ملتا ہے تو دل میں قریب بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اور احادیث نے باقاعدہ مسافے کا زیادہ حکم دیا، گلے ملنے کا۔ فرمایا جس نے محبت میں ایک دوسرے سے گلے ملا، جدا ہونے سے پہلے اللہ نے بخش دیا۔ اس بشارت پر محبت کو لایا جاتا ہے۔ فرمایا جس نے مسافہ کیا بڑے ادب کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ اور اسمائل دیتے ہوئے، تاکہ وہ اگلا خوش ہو جائے، یہ نہیں کہ ایسے ہاتھ جس طرح ہمارے سیاستدان کرتے ہیں کہ بھیکاریوں سے ہاتھ ملاؤ، یہ رویہ، اس کو سلام کی جو روح ہے وہی فوت ہو گئی۔ سلام کی روح تھی محبت باہم پیدا کرنا، بغل گیر ہونے کا مطلب ہے آگے زیادہ جا کر اس کی محبت اور رسپیکٹ کا اعلان کرنا۔ لیکن سخت، جس طرح صفوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر مصلی سے اعلان ہوتا ہے کہ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ لیکن کاندھوں کو بڑی نرمی سے جوڑو، کیونکہ صفوں میں کھڑے ہونے کا کیا کانسیپٹ ہے، لاجک ہے، تاکہ اتحاد آئے، محبت آئے، یگانت آئے، رنگ و نسل کو بھول کر ہم ایک انسانی ضابطے کے اندر، ایمانی ضابطے کے اندر ایک دوسرے سے محبت کریں۔ لیکن اگر میں صف کے اندر کندھے ذرا ٹائٹ کر کے آپ کو ملاؤں تو آپ کے دل میں برائی آ جائے گی، انسان ہے۔ تو صفوں میں کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ رنگ و نسل کا فرق ختم ہو اور ایک اتحاد کی فکر پیدا ہو، محبت کی فکر پیدا ہو۔ لیکن اس میں بھی ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ روح ہی فوت ہو گئی۔ صفوں میں کھڑا کرنے کی جو اسلام چاہتا تھا وہی چیز ختم ہو گئی، وہی روح جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ رویہ ہے کہ اگر عمل میں کمزوری ہونا تو یہ اچھے رویے اس کو پورا کر دیں گے۔
لیکن عمل بہت زیادہ اور رویہ نہ ہو تو بندہ لٹک جائے گا قیامت کے دن، اللہ محفوظ۔ اسی طرح مجلسوں میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا، اکڑ کر بیٹھنا، ناک چڑھا کر بیٹھنا کہ یہ بہت لینڈ لارڈ ہیں اور بہت بڑے ترم خان ہیں، میں جس طرح کے چند چیزوں کی منہ پھلا کر بیٹھنا، یا بدن کو یا بالکل سردارانہ انداز میں بیٹھنا۔ تو آپ گیدرنگ میں کیوں بیٹھے؟ آپ کرسی لے کر وہ جنگل میں جا کر بیٹھے الگ۔ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اپنے رویے سے محبت کو عام کریں۔ جب آپ کو الگ ہی بیٹھنا ہو، سب کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو الگ رہنا ہے، تو آپ کرسی اٹھا کے کہیں اور جائیں۔ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو اگلا جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو گیدرنگ اور مجلس کا مطلب ہوتا ہے محبت کا فرق۔ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تو یہ قرآن جیسا خطبے کے اندر اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا معنی ہے انصاف۔ عدل کہتے ہیں جو آپ کی چیز ہے جتنی ہے اس کو آپ لے لیں، اور احسان یہ ہے کہ اپنے ساتھ والوں کے لیے تھوڑی اپنی چیز اس کے حوالے کر دیں۔ مثلا آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، آپ ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں، 2 سیٹیں ہوتی ہیں، تو باقاعدہ طور پر داڑھی چھوڑو بیٹا، داڑھی چھوڑو، سکون سے بیٹھو، سکون سے بیٹھو، آداب مجلس پر ہی بات ہو رہی ہے، سکون سے بیٹھو۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ سفر کر رہے ہیں کسی گاڑی میں، ٹرین میں، بس میں، تو 2 سیٹیں ہوتی ہیں، تو ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا، یہ عدل ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، سیٹ نمبر 1 پر آپ بیٹھے ہیں، سیٹ نمبر 2 پر وہ بیٹھے ہیں، دونوں کا سائز برابر سیٹوں کا ہوتا ہے، اس میں بیچ میں ایک فصل ہوتی ہے، تو یہ ہے عدل۔ انصاف کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کو تھوڑی پریشانی ہو رہی تو آپ نے تھوڑی سی کھسک کا جگہ دے دی، یہ ہے احسان۔ اللہ کا محبوب بندہ احسان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو، یہ ہے عدل، اور احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی اچھا ہو۔ اسی لیے اس آیت کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ، جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر آپ کی بنی ہے۔ سرکار دو عالم نے ان کی قبر شریف کے سرانے پر ایک بڑا پتھر رکھا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کی قبر کو پہچانوں۔ تو پتا چلا قبر فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں بنایا جاتا، اس میں کوئی نشانیاں ہوتی تاکہ بندہ پتا چلے میرا ابا کون ہے، چچا کون ہے۔ بلڈوزر ہی پھیل دی، کوئی کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ کون ہے، اور پھر کہتا ہے یہ سنت ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو سنت تو یہ دیکھی۔ سرکار نے ایک لمبا پتھر سر کی طرف رکھا اور پاؤں کی طرف رکھا اور بتایا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون مسلمان نہیں تھے شروع دور میں، لیکن جب انہوں نے سورہ نحل کی یہ آیت جو امام خطبے کے آخر میں پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ جب آیت پڑھی تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام، یہ سچا دین، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس میں کیا بیان تھا؟ مینرز بیان تھے، رویہ بیان تھا کہ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے ہوگا۔ اس چیز نے ان کے دل کو جیت لیا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب انہوں نے حضور کو مدینے میں پہلی دفعہ دیکھا تو ان سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے حضور کو کیسے قبول کیا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے حضور کا خطبہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، کیونکہ حضور فرما رہے تھے افشوا السلام، امن کو عام کرو، سلامتی عام کرو، واطعام الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو فرمایا انسانیت کے لیے یہ رویہ اور اتنی درد دلی جو رکھ سکتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو رویہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے علم کو ظاہر کرتا ہے کہ علم نے میرے اور آپ پر کتنا اثر کیا ہے اور ہمارے اندر وہ چیز کتنی آئی ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ مجلس میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یہ بہت بری عادت ہے، اکڑ کر بیٹھنا بہت بری عادت۔ ہاں یہ کہ کوئی بزرگ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو بیماری ہے، کمر میں درد ہے، وہ کرسی پر بیٹھے، منع نہیں، اپنے اوپر بوجھ نہ لے تاکہ وہ اچھا فیل کرے۔ یا اس کی کمر میں درد ہے تو وہ ٹیک لگا لے، پاؤں دکھتے ہیں ٹانگ پھیلا لے۔ لیکن صحیح سالم آدمی پان کی دکان پر گھنٹوں کھڑا ہوگا، گھر کے اندر بڑے رویے سے بیٹھا ہوگا، بیوی اس کی عقل ٹھکانے لگا دی کہ جناب صوفے کا سیٹ خراب ہو رہا ہے، گدی خراب ہو رہی ہے، لیکن مسجد کو اپنے باپ کا گھر سمجھ کر اس طرح آئے گا جیسے اس کے باپ کا گھر ہے، ادھر وضو کرے گا یہاں تک آئے گا پانی گراتے ہو۔ تو یہ انتہائی غیر مناسب عمل ہے۔ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی، میں اس پر بھی بڑا حیران ہوں کہ کیوں ٹوپیاں رکھتے ہیں مسجدوں میں؟ پلاسٹک کی ٹوپیاں ہیں، بھکاریوں کی طرح ٹوپی پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں۔
کیسی بات کر دی آپ نے؟ تو میں نے کہا یہ ٹوپی پہن کے بازار میں جائیں نا ذرا آپ، تو آپ کو توہین ہوگی. تو شرم نہیں آتی خدا کے آگے ایسا گھٹیا چیز پہن کے آتے ہیں جس کو آپ لوگوں کے سامنے نہیں پہن سکتے؟ جب 1 لاکھ کا موبائل جیب میں رکھ سکتا ہے تو ٹوپی نہیں رکھ سکتا؟ جمعے کا دن ہے، عید کا دن ہے، تازہ وضو کر کے نہیں آ سکتا؟ ایک تو ناز جائے ہماری حکومت کے ان حکمرانوں کا، ان غلیظوں نے اپنے آپ کو بالکل لا مذہب کیا ہوا ہے. جب روڈوں پر ان کو ڈنڈا کیا جاتا ہے پھر ان کو اسلام اور ختم نبوت یاد آتا ہے. انہوں نے جمعے کی چھٹی ختم کی ہے، آفسوں میں کہہ رہے جمعے کی چھٹی ہم نے اس لیے ختم کی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہمارا تعلق. میں نے کہا واہ وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب، چیف صاحب، واہ واہ بڑی ترقی کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا جمعہ چھوڑو، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، اگر ان 4 دن میں ایک دن میں تم انسان کے بچے اور پاکستانی بن کر کام کرتے نا تو آج ہمیں ورلڈ بینک کے آگے بھیک نہیں مانگنا پڑتا. کیا کہتے ہیں جمعے کی چھٹی ہم نے اس لیے بنی کہ کیونکہ سنڈے کو جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ بند ہوتی ہے اور ہم نے جناب جو ہے کہ جمعے کے دن تجارت کرنی ہوتی ہے اور پاکستان کو آگے لے جانا ہے. جو بھاشن تقریباً میں 52 سال سے سن رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کتنے سال سے سن رہے ہوں گے کہ ہم نے آگے لے جانا، تو یہ ساری کہتے نہیں اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. چھٹی کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے جی؟ میں نے کہا یہ جو تم نے سیاست کے نام پر جو بد تہذیبی پھیلائی ہوئی اس کا کوئی تعلق ہے اسلام؟ صرف اسی جمعے کے دن کوئی آپ نے ہٹ کرنا تھا؟ اس کے پیچھے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن آج آپ جمعے کے دن بھاگ دوڑ کر آتے ہیں. ٹریفک کا حال، ایک روڈ پر ایک ٹریفک حوالدار آپ کو نظر نہیں آئے گا. کراچی اس وقت بدترین کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے. حکمرانوں کے گھر بہترین قسم کے، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ. حکمرانوں کے گھر جناب جو ہے کہ وہ محلوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. ایک ایک نیا وزیر آتا ہے، پورا دن اے سی میں بیٹھتا ہے، مذاق مستی 2 نمبریاں کرتا ہے، گاڑی فری، پیٹرول فری، کام کیا کخ، روڈ پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. کوئی گورنمنٹ کا محکمہ بھی ہو، بجلی کا ہو، گیس کا ہو، اس میں بھی آپ کو اپنا کام رشوت کے بغیر نہیں کرا سکتے آپ. اور نزلہ کس پر گرے گا؟ مذہب کے اوپر گرے گا، دین کے اقدار پر گرے گا، مسجدوں کے اوپر جناب جو ہے کہ وہ گرے گا. بیچ میں تو ایک بل آ رہا تھا کہ سینماؤں پر شاید جو ہے وہ بجلی کی تھوڑا ریلیف دی جائے اور مسجدوں سے بل پورا لیا جا رہا ہے. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہے کہ وزیر کے گھر کا بجلی کا بل گورنمنٹ ادا کرتی ہے، تو تحقیق کے ساتھ، آڈٹ کے ساتھ ایسے مراکز جہاں پر لوگوں کے اخلاق اور دین سکھایا جاتا ہے. مدارس کے خلاف کہتے ہیں ہم مدارس کو آڈٹ کریں گے. میں نے کہا چپ کر کے بیٹھو، تم نے جن کو پالا وہ پہاڑوں کی چوٹی پر تمہیں ٹھوک رہے ہیں، اور ہم مدرسے والے وہ ہیں جو پہاڑوں سے اتار کر ان کو انسان کا بچہ بنایا ہے. ذرا عقل کے ناخن لو، یہ چیزیں ہمیں نہ سکھاؤ. تم نے جن کو پالا ہے آئے دن آپریشن کر رہے ہوتے ہو. اگر یہ مدارس نہ ہو اور یہ ملا نہ ہو تو آج یہ لوگ تمہیں دانتوں کے نیچے چبا کر رکھے. تو تم نے جن کو پالا وہ پہاڑوں پر چلے گئے اور مورچے بنا لیے، اور یہ مدرسے تھے جنہوں نے مورچے والوں کو نیچے اتار کر اللہ کا بندہ بنایا اور اخلاق پر لایا. میں نے کہا آڈٹ کرنا ہے تو بھی یونیورسٹیوں کا کرو. خیر یہ ایک بد تہذیبی کی ایک انتہا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو میں نے اسلامی اخلاق، کیونکہ تمہید تھی آج کے درس کے اندر کہ اسلام جو ہے وہ ضابطۂ زندگی اور رویوں پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. قرآن کریم کی آیت نمبر 9، 10، 11، 12 سورہ مجادلہ کی انتہائی اہم ہے. یہاں پر تو خیر مجلس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. دل میرا چاہتا تھا کہ وقت تھوڑا ہوتا تو میں چند احادیث بھی پڑھتا، لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے مجلس کو کشادہ کرو، آنے والوں کے لیے مجلس کو کشادہ کرو تاکہ باہر کے جو لوگ آئیں وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں، تو فافسحوا، تو پھر کشادہ کر دو، جگہ بنا لو. ایک بندہ 4 بندے کی جگہ لے کر نہ بیٹھے، پیچھے لوگ آتے رہتے ہیں، ان کے لیے جگہ بنا لو. قرآن کہتا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کو کشادہ کرو تاکہ باہر سے آنے والے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جگہ مل جائے، فافسحوا، تو پھر تم مجلس کو کشادہ کرو، یفسح اللہ لکم، اس کے ذریعے خدا تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب تم کسی ولیمے میں جاؤ، کھانے میں جاؤ، میت میں جاؤ، کسی سے ملنے جاؤ تو دعا کر دی نا، کھانا کھا لے اب جاؤ، ادھر ہی بیٹھے رہتے.
تو قرآن یہ آداب بھی سکھاتا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب تمہیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو فَانشُزُوا، تو کھڑے ہو کے چلے جاؤ. اس بندے کے اور بھی کچھ کام ہے، اس کا گھر کا کام. ہمارے وہاں میت کی دعا کے لیے بھی جاتے ہیں تو 6 گھنٹہ اس بندے کو بٹھا کر رکھتے ہیں. پہلے اس پر غم کا پہاڑ، اور وہ بیٹھا رہے گا کیونکہ لوگ دعا کے لیے آ رہے ہیں، بڑا احسان کر رہے ہیں. اس کے گھر میت ہو گئی، وہ بیٹھا رہے گا، اور جو مہمان ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں گے جب تک یہ تھک ٹوٹ کر گر نہ جائے. تو لوگ کہیں گے اچھا پھر آپ آرام فرما لیں. یہ بد تہذیبی رویہ خلاف. پھر ہمارے وہاں گلی کوچوں میں سوئم چہلم شروع ہو گئے. سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بھائی انتقال ہو گیا ہے، مسجد میں 3 سے 4 سوئم ہوگا، جس کو دعا کرنی آ جاؤ. ہر وقت وہ گھر میں حاضر رہے گا دعا کے لیے. نہیں، عجیب بات ہے، باپ کا بڑا نافرمان ہے، ماں کا بڑا نافرمان، تو اس کا کوئی اور کام نہیں ہے، وہ آپ کی دعا کا انتظار کرتا رہے. تو ایک گیدرنگ رکھ لی جائے جس میں سارے رشتہ دار لوگ آ جائیں. مسجد تلاوت قرآن کر لی، ایک دعا کر لی، آپ نے تعزیت کر لی، اب چلے جائیں. تو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے، ولیمہ ہے، شادی ہے، کوئی بھی اور گیدرنگ ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، کھانا کھا لیا، دعا کر لی، معاملات پورے ہو گئے، اب چلے جاؤ. تو فَانشُزُوا، اللہ حکم دے، پھر جاؤ. یہ اللہ آداب سے کہتا ہے، جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں ایمان لے آئے اور علم والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجے بلند ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین کو ان کی ساری اطلاع ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے نزول پر صرف ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صفہ کے صحابہ تھے، جو سرکار کے طالب علم تھے، وہ حضور کو گھیرے رہتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ہم حضور کے ساتھ رہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حبیب آپ اعلان کر دیں، کیونکہ آپ پر بھی یہ بوجھ ہوتا ہے تاکہ آپ کو بھی آرام کرنا ہے، آپ کی بھی اور معاملات، لیکن ان کا دل یہ کرتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑیں ہی نہ، آپ کے پاس ہی بیٹھے رہیں، آپ کو دیکھتے رہیں. تو قرآن کریم نے فرمایا، یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے آداب کے ضمن میں ہر ایک کے حقوق کو بیان کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جناب جو ہے کہ وہ اپنی محفلوں کو تم کشادہ کرو. یہاں پر حدیث پاک کے اندر یہ جملہ آتا ہے کہ جو مجلسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ترتیب کے ساتھ، صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح بیٹھیں کہ پیچھے آنے والے شخص کو جگہ مل جائے. لیکن اگر پیچھے آنے والا شخص، یہ بھی اس میں اجازت ہے کہ ایک شخص پہلے سے آیا مسجد میں، اس نے اپنا مصلی بچھا دیا، یہ رومال رکھ دیا، چلا گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر وہ لوٹ کر آئے گا تو وہ اسی کی جگہ پر بیٹھے گا، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھے گا. 4 بندے بیٹھے ہوں اور وہ اردو زبان مثال کے طور پر بول رہے ہوں، یہ بیچ میں ایک بندہ آ کر اپنے دوست کے ساتھ کوئی اور زبان بولے جس کو وہ نہیں جانتا، تو یہ اس کی توہین ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا. ایک بندہ کسی کام میں مصروف ہے تو ڈائریکٹ آ کے حضرت میری بات سنیں، نہیں، آداب یہ کہ تھوڑا دیر بیٹھ جائیں جب تک وہ فارغ نہ ہو. جب وہ فارغ ہو جائے پھر کہ اچھا آپ آئے تھے، یہ آداب ہے. یہ نہیں کہ اس کو انٹرپٹ کیا جائے، اس کو روکا جائے، یہ رویہ انتہائی غیر مناسب ہے. اس میں آخر میں بات یہ ہے کہ ایسی مجلس جیسا مسجد ہے، کبھی کبھار علماء آتے تو ہم ان کو آگے بٹھاتے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے. ایک دفعہ یوں ہوا کہ مسجد لگی ہوئی تھی، صفیں لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، اصحاب صفہ، اصحاب بدر آ گئے. حضور مہاجرین اور بدر کی بڑی تعظیم کرتے تھے کیونکہ ان کی قربانیاں بڑی تھی. تو جو صفہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کو حضور نے کہا اٹھو اٹھو پیچھے جاؤ، اور اہل بدر کو کہا کہ آپ آگے تشریف لائیں، آپ آگے تشریف لے آئے. منافقین نے باہر جا کر پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ تمہارے نبی جو ہے وہ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں. اب یہ کیا عدل رہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پہلے آ کر آگے بیٹھ گیا تھا تو تمہارے نبی نے اس کو اٹھا کر پیچھے کر دیا اور دوسرے کو آگے کر دیا. تو قرآن کریم نے آگے اہل علم کی بات بتائی ہے اور یہاں سے اصول نکلا کہ اگر مجلس کا امیر ہو، مجلس کا ریپریزنٹر ہو، یا مسجد کا خطیب و امام اور عالم ہو، وہ یہ دیکھے کہ صف کے اندر ذی علم آدمی بیٹھا ہے، علم کے، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا، دین یہ کہتا ہے کہ غریب مسکین مسلمان جو علم والا ہو، وہ رئیس اور امیر و ارب پتی
کافر اس کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہے. ہمارا رویہ بدل گیا. تو جو امیر مجلس ہو, جو مجلس کو لیڈ کر رہا ہو, اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ علم والے کی قدر کر کے جو غیر عالم بیٹھا ہے یا اس سے قدر میں کم, اس کو کہے جناب ناراض نہ ہو تو آپ اٹھیں, حضرت تشریف لائیں, اور وہ خندہ پیشانی سے اٹھے, اپنی سعادت سمجھے, اس کو بھی اجر ملے گا کہ وہ اللہ کے دین کے علم کے لیے اٹھ رہا ہے, اور اس شخصیت کو آگے لا کر بٹھائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی صف کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے ان کو اٹھایا, فرمایا پیچھے جاؤ, اور پیچھے جا کر بیٹھو, اور اصحاب بدر کو آگے بٹھایا. تو منافقین نے یہ شور مچایا کہ تمہارے نبی انصاف اور عدل کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی رویہ اللہ معاف کرے ایسا ہے کہ علم کم ہوتا پہلی سوال کر لیتے ہیں, یہ کیا کر دیا امام صاحب نے, یہ کیا کر دیا. مثال کے طور پر خطبے میں روک کر ہم کچھ لوگوں کو کہتے ہیں بھائی کمر صحیح کرو, دیواروں کو چھوڑو, یہ نماز کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں آپ نے خطبے میں بات کر لی, تو میں نے آپ کو خطبے کے مسائل آتے ہیں, کہے گا نہیں, تو میں نے کہا سوال کر کے کیوں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو. بالکل امام کو یہ اجازت ہے کہ خطبے کے دوران وہ امر بالمعروف کر سکتا ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہوا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ امام کوئی بھی ہے, لیکن جس وقت وہ لیڈ کر رہا ہو تو اس کے لیے ایسے ناگوار, غیر رسمی یا رویے کے خلاف اگر کوئی عادات ہو رہی ہو جس سے دوسرا مسلمان ڈسٹرب ہو رہا ہو, تو وہ ریپریزنٹر ہے, وہ امیر ہے, وہ روک کر کہے کہ جناب آپ کی وجہ سے بندہ پریشان ہو رہا, آپ رک جائیں. جس طرح ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا, اس کے کپڑے سے بدبو آ رہی ہے, امام اور مسجد کی انتظامیہ کو اجازت ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر کریں. کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے, تو ہم نے کہا آپ کو پتا ہے اللہ کا گھر ہے, سبحان اللہ, اور آپ اس طرح ہیں جیسے اللہ کے گھر میں آتے ہیں. اگر مسجد کی صف میں کسی کے رویے سے یا کسی کے ایسی چیز سے دوسرے نمازی کو تکلیف پہنچے, تو شریعت رویوں کی طرف, کیونکہ گیدرنگ تھی محبت کے لیے بار بار کی جا رہی ہے, اور ایک بندہ دوسرے کے لیے درد سر بن رہا ہے, تو بالکل اس کی اجازت ہے کہ اس کو کہا جائے کہ ایک مسجد سے باہر جائیں. اور یہ کہنا کہ جناب آپ نے اللہ کے گھر سے دور کیا, تو ہم نے کہا آپ کو شریعت کے مسئلے آتے ہیں, کہ لیکن نہیں, ہم نے کہا یہ مسئلہ بیان کر کے آپ خود گناہگار ہو گئے. تو ہمارے وہاں مشیل بھی بہت ہیں کہ فوراً اپنی ایک رائے, کیونکہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ تین شعبے بڑے مظلوم ہیں, ایک دین کا, ایک میڈیکل کا, ایک سیاست کا. جاہل سے جاہل آدمی ہوگا, آپ سیاست کا کوئی موضوع چھوڑیں, وہ 10 آپ سے زیادہ لمبی بات کر دے گا. خدا نہ کرے کوئی بیمار ہے اور اس کے پاس کوئی دوائی ہے اور وہ کھانے لگے, اچھا یہ دوائی کھا رہے, تو وہ آپ کو 10 مشورے دے گا, آپ یہ کھا لیں, آپ اجوان رات کو بھگا لیں, آپ انجیر رات کو بھگا لیں, آپ بادام رات کو بھگا لیں, آپ فلاں یہ بھگا لیں, وہ آپ کو 100 مشورے دے گا. اسی طرح دین میں آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, وہ آپ کو جناب مشورے دے گا. یہ ہم کسی کو ڈانٹ نہیں رہی, اپنا اور آپ کا محاسبہ کر رہے ہیں تاکہ اندھیروں کو سمجھیں گے تو روشنی کی طرف جائیں گے. اس کو یہ مت سمجھیے کہ ہم کسی فرد واحد کی طرف بات کریے, ہمارے اندر رویے جنم لے رہے ہیں, تو کب ہم اپنی اصلاح کی بات کریں گے. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب صفہ کے صحابہ موجود تھے, تو اصحاب بدر اور مہاجرین آئے اور وہ پیچھے کھڑے رہے, کیونکہ مسجد میں رش زیادہ تھا, کھڑے رہے. تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اے ایمان والو, تو حضور نے فرمایا کشادگی کرو, جگہ بناؤ. تو یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو, جب تمہیں مجلس میں کہہ دیا جائے جگہ بناؤ تو جگہ بناؤ. جس طرح کوئی عالم آ رہے ہوں, کوئی بزرگ آ رہے ہیں, تو کہہ دیا راستہ بناؤ, تو ادھر ہی بیٹھے رہتے. ہم نے کہا قرآن کا کہ راستہ جب کہہ دیا جائے کہ مجلس کو کشادہ کرو تو مجلس کو کشادہ کرو. یہ تم بوجھ نہیں سمجھو, تم نے اگر اہل فضل کے احترام میں یہ کیا تو اللہ تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تم پیچھے جاؤ, اصحاب بدر کو آگے بٹھایا اور اصحاب مہاجرین کو آگے بٹھایا. تو منافقین نے کہا کہ تمہارے نبی تو انصاف کی بات کرتے ہیں, یہ رویہ تو انسان کے خلاف ہے کہ پہلے جو آ کر بیٹھا تھا اس کو پیچھے کر دیا. تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ یہ اہل فضل کی بات تھی. اس پر ایک آخری حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں زندگی رہی تو عرض کریں گے. ایک بڑا محبوب واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے اور کوئی نجی محفل کی گیدرنگ چل رہی تھی, مسجد بھری ہوئی تھی اور جگہ نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجمع میں داخل ہوئے, لیکن آپ مسجد نبوی کے ایک دروازے کے کنارے پر کھڑے رہے. علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت السوائق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی نظر مولا علی پر پڑی اور مجمع میں جگہ نہیں تھی, تو حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے کھسکنے لگے اور آپ نے جگہ بنائی. قرآن کہتا ہے جگہ بناؤ اہل فضل کی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جگہ بنائی
اور اشارہ کیا حضرت علی کو کہ آگے آ جاؤ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے رویے کو دیکھا کہ وہ بلا رہے ہیں تو سرکار بہت خوش ہوئے اور سرکار نے فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو فضل. اے ابو بکر تو خود فضیلت والا ہے اس لیے فضیلت والے کے مقام کو جانتا ہے. تو خود فضیلت والا ہے اس لیے فضیلت والے کے مقام کو جانتا ہے. تو احادیث کے اندر مجلس کے آداب بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں اور اس بات کو بیان کیا گیا ہے. اور جمعے کے دن خاص طور پر ایک مسئلہ آپ سن لیجئے جو میں نے سارا اس پر اپنے اور آپ کے اخلاقی ضابطے کے رویے پر بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے سے کیسے مل رہے ہیں, کیسے بیٹھ رہے ہیں, کیسے کھا رہے ہیں. اسلام رہن سہن, بیٹھنے اٹھنے, ملنے جلنے, معاملات کرنے, یہاں تک کہ میں نے عرض کیا کہ بیت الخلاء میں جانے آنے, بیت الخلاء کے اندر کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے, اس تک کے رویے کو کہ جو ہماری روحانیت پر کس قسم کا اثر مرتب کرتا ہے, اسلام اس کو بھی بیان کرتا ہے. اور اسی کو جو ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کے اندر ذکر کیا. وقت تو نہیں رہا, صرف تمہید میں سارا وقت اس موضوع کو سمجھانے کے لیے گزر گیا. آنے والے جمعے انشاءاللہ اس سے متعلق کئی واقعات احادیث کے اندر موجود ہے جس کو ہم سن کر چپل پہن کر مسجد میں چھوڑ کر نہ جائیں بلکہ سن کر جوتا پہن کر گھر تک اور ہمیشہ کے لیے اپنے کانوں سے دلوں میں اتاریں اور اپنے رویوں کے اندر لے کر آئیں. اسی طرح جب صفیں لگ چکی ہوں تو باقاعدہ جس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ بیٹھ جائے. ہاں آنے کا اگر راستہ موجود ہے تو وہ آ کر بیٹھ جائے, اور اگر آنے کا راستہ نہیں ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پیچھے بیٹھ جائیں. اس کے بعد جب سنتیں پڑھی جاتی ہیں, صفیں ٹھیک کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے, اس وقت وہ آ کر صفوں میں بیٹھے. کیا ہی اچھا ہے کہ جب میں اور آپ مسجد میں آئیں تو پہلی صفیں لگا کر صفوں کے اندر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے جگہ زیادہ گنجائش ہو جائے. لیکن لوگوں دیکھنا کہ آگے جگہ نہیں ہے اور پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر صفوں کے درمیان یہاں بیٹھنا جہاں صف نہیں لگتی, جہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہاں آ کر بیٹھنا, تو رسول کریم نے فرمایا کہ جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کی توہین کر رہا ہے وہ. یعنی کوئی آپ کے منہ کے اوپر سے ٹانگ لے جائے تو آپ اس سے خوش ہوں گے. اور جمعے کا دن تو خوشی اور آداب کا ذکر ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں اب بار بار کیوں روک رہے ہیں, میں نے کہا سارا نظام تو ہمارا کلیپس کر گیا ہے, کچھ جو تھوڑی بہت انسانیت ہے وہ تو ہم بچا لیں, تھوڑی بہت جو انسانیت ہے وہ تو ہم بچا لیں. تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آنا, تو حضور سید عالم نے اس پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی. فرمایا کہ جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے جہنم میں داخل ہونے کے لیے ایک برج بنا دیا. کوشش کیا کرے سر ڈھانپ کر آئیں, بالوں کو سنوار کر آئیں, داڑھی کو بنا کر آئیں, خوشبو لگا کر آئیں, اچھا وضو کر کے آئیں, تاکہ رویوں کی, صحت کی, بدن کی تازگی سے ایک اچھا تاثر جاتا ہے. گلوں میں لوہے کی چین ڈال کر نماز نہ پڑھیں, نماز نہیں ہوتی ہے. لوہے کے کڑے پہن کر نماز نہ پڑھیں, نماز نہیں ہوتی. بالوں کا بکھر کر آنا اور داڑھی شریف ہونا, یہ کون سا اسٹائل نکالا ہے آپ لوگوں نے؟ بال کٹوا لیجئے, ایک سازگار اس کو بنائیے تاکہ دیکھنے میں ایک حسن نظر آئے. یہ کم سے کم مسجد میں آئے تو اس کو کور کر کے آئیے. جس طرح میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ ایک شخص مسجد کے اندر آیا, اس کی داڑھی اور بال بکھرے تھے, حضور نے مسجد سے کھڑا کیا, فرمایا جاؤ باہر, کیونکہ اس رویے سے محفل میں نحوست پھیلتی ہے, دہشت پھیلتی ہے, ایک عجیب سی احساس کمتری اور ایک عجیب سی ایک تعفن پھیلتا ہے. جب وہ باہر چلے گئے تو حضور نے فرمایا یہ بندہ تو ایسے آئے جیسا شیطان کی شکل ہوتی ہے. تو امید ہے کہ میں اور آپ ان تمام آداب اور رویے پر عمل کریں گے, کیونکہ اسی رویے پر میری اور آپ کی نماز اور عبادتیں موقوف ہیں. آخری بات, عمل زیادہ ہو رویہ کم ہو بندہ پریشان ہو جائے گا قبر کے اندر. عمل کمزور ہو رویہ اچھا ہو, اللہ اس کے نیک رویے اور ایمان کی وجہ سے اس کے عمل کی تلافی اور اس کے عمل کی کمزوری کو گویا کہ پورا کر دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سلیقے کے ساتھ جو دستور ہے, سڑک پر کیسے چلنا ہے, پارکنگ کیسی کرنی ہے, کہاں گاڑی کھڑا کرنی ہے, کہاں کچرا پھینکنا ہے, مونچھیں کیسی رکھنی ہے, داڑھی کیسے رکھنی ہے, بالوں کو کیسا سنوارنا ہے, لباس کیسا ہونا چاہیے, یہ تمام چیزیں سلیقے اور رویے کی ہے. اس کو نہ کر کے ہم ہیرو نہیں بنتے, پریشان ہوتے ہیں, ذہنی مریض ہوتے ہیں. لیکن اگر رویے میں آ جائے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اس سے دماغی سکون ہوتا ہے. رات بھر موبائل نہیں چلاتا, پھر بندہ ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے, نیند بھی اس کو آ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین آیت نمبر 11 یاد رکھیے گا, آیت نمبر 11 28واں پارہ سورۃ المجادلہ, گھر جا کر انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کر کے اس کے آگے پیچھے کے جو آیات ہیں وہ رویے سے متعلق ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.